اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نمل کی یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہدایت اور رہنمائی پیش کرتا ہے، اس ہدایت اور رہنمائی سے صرف وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس کی بیان کردہ حقیقتوں کو تسلیم کریں اور انہیں اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، عملی طور پر انہیں اختیار کریں۔ وہی لوگ اس کی بشارتوں کے مستحق ہیں۔ لیکن اس چیز کو اختیار کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عقیدہ آخرت کا انکار ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار انسان کو دنیا پرست بناتا ہے، نفس پرست بناتا ہے، ایک غیر ذمہ دار انسان بناتا ہے، جبکہ اس کے برعکس رویہ ان لوگوں کا ہے جو اس کی حقیقتوں کو تسلیم کر کر اسے اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے 3 نمونے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، آگے آیات میں آ رہے ہیں، کہ جن سے انسان سبق حاصل کرے، غور و فکر کرے۔ تو پہلا نمونہ جو ہے وہ فرعون کا ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے مختلف نشانیاں جو ہیں وہ پیش کی، لیکن اس نے ان کو جادو قرار دیا، جھٹلا دیا، انکار کیا۔ تو دیکھیں پھر اس کا انجام کیا ہوا۔ سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلوک کر رہے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ اس ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں جو علیم اور حکیم ہے۔ یعنی وہ ہستی اپنے بے پناہ علم اور حکمت کی بنیاد پر آپ کی طرف یہ کلام بھیج رہا ہے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اور ذرا یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا انی آنست نارا، مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے، ایک آگ دیکھی ہے میں نے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی رات کا وقت تھا، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ رہے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، مصر میں قبطی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا، اور پھر آپ ڈر کے مارے وہاں سے مدین چلے گئے تھے۔ وہاں آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا اور رہنے کی جگہ آپ کو دے دی، وہاں آپ کا نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 8-10 سال کا ایک معاہدہ تھا ان سے، جن کی وہ بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک تھے آپ کا نکاح ہوا۔ وہ مدت پوری کر کے آپ واپس آ رہے تھے تو پھر طور کے وادی میں، یعنی سینا کا میدان تھا، وہاں اللہ نے آپ کو پکارا۔ رات کا وقت تھا، آپ کو آواز آئی، ایک روشنی نظر آئی، آپ نے سمجھا کہ یہاں شاید کوئی آبادی ہوگی اور یہاں سے میں کوئی خبر لاؤں گا، رات ہم آرام سے گزار سکیں گے، اگر آبادی نہیں ہے تو
अंगारा मिल जाएगा, कोई रात को हम ताप सकेंगे, सर्दी से बच सकेंगे, तो उस तरफ ये इशारा है। तो वह इस काल मूसा लिअहलिही, जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा इन्नी आनस्तु नारा, मैंने एक आग देखी है, सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन, तो मैं तुम्हारे पास वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ, और आतीकुम बिशहाबिन कबसिन, या कोई अंगारा, आग का अंगारा लेकर आता हूँ, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम लोग तपिश हासिल कर सको, ताप सको। फलम्मा जाअहा नूदिया, बस जब वो वहां आया, मूसा पहुंचा, तो आवाज आई, एक निदा आई उससे, अम्बुरिका मन फिन नारि व मन हौलहा, कि जो कुछ इस आग में और इसके इर्द गिर्द है वो बहुत बरकत वाली है, बहुत बाबरकत है। व सुभान अल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, वो पाक है। यानी ये मतलब नहीं है कि जिस तरफ से ये आवाज़ आ रही है, ये रोशनी आ रही है, उसमें कोई अल्लाह आके बैठ गया है, या अल्लाह उसमें हुलूल कर गया है, या कोई ज़बान किसी मुंह में हरकत कर रही है, बल्कि अल्लाह अपनी कुदरत से ये सब कुछ कर रहा है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। या मूसा है मूसा, इन्नहु अनल्लाह, कि मैं हूँ अल्लाह, अल अजीज़ुल हकीम, जो अजीज़ और हकीम है। यानी वो ज़बरदस्त है, जो चाहे सो करे, लेकिन अपनी इस ज़बरदस्त ताकत और कुव्वत को वो हिकमत के साथ इस्तेमाल करता है, बेहिकमत इस्तेमाल नहीं करता। वह अलकी असाक, अपनी ये लाठी फेंक जरा। अब देखिए अल्लाह ताला किस तरह से अपनी निशानी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमा रहे हैं। वह अलकी असाक, अपनी ये लाठी फेंक, फलम्मा रआहा, पस जब मूसा ने देखा उस लाठी को, तहतज़्ज़ु, लहराते हुए, हरकत करते हुए, कान्नहा जानु, जैसे कि सांप हो, सांप की तरह से जब उसको हरकत करते देखा, वल्ला मुदबिरा, तो पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ, वलम युअक्किब, और पलट कर भी ना देखा। या मूसा ला तखफ, तो अल्लाह ने फिर पुकारा कि मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे यहाँ रसूल डरा नहीं करते। अब ये चूंकि पहला मौका था, इससे पहले कोई ऐसा तजर्बा नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम को, यही घबराहट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तारी हुई थी। जब पहली वही आप पर नाजिल हुई, गारे हिरा में आप मामूल के मुताबिक गए हुए थे, तो फरिश्ता नमूदार हुआ और उसने आकर कहना शुरू किया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो आप वो सारी तफसील आप जानते हैं। आप घबराए हुए घर आए और अपने अहलिया मोहतरमा से फरमाया ज़म्मे लूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। फिर जब आपकी तबीयत बहाल हुई तो फिर आप और बातें आगे पे सिलसिला शुरू हुआ। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम का ये पहला मौका था अल्लाह से, जब यानी इस तरह से हम कलाम होने का, तो घबराहट उनको तारी हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे यहाँ रसूल घबराया नहीं करते, डरा नहीं करते, उनकी हिफाजत भी मेरे ज़िम्मे है, यानी रसूलों की हिफाजत वो भी मैं करता हूँ। इल्ला मन ज़लमा, हाँ डर तो उन्हें लगे जिन्होंने कोई जुल्म किया हो, जिन्होंने कोई ज़ाती की हो, कोई नाफरमानी की हो अल्लाह की। सुम्मा बदला हुस्नम बाद सूइन, लेकिन ज़्यादती करने के बाद भी अगर कोई उसे नेकी से बदल लेता है, यानी अपनी कोई कसूर का को एहसास हो जाए, अगर कोई कसूर कर बैठे और फिर उसे अपने कसूर का एहसास हो जाए और फिर तौबा करके अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, तो मैं फिर गफ़ूरुर रहीम, दरगुजर करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। व अदखिल यदका फ़ी जैबिका, अब दूसरी निशानी, अब ज़रा अपना हाथ अपना गिरेबान में डाल, तखरुज बैज़ा मिन गैर सू, ये रोशन निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, यानी हाथ को कोई तकलीफ भी नहीं होगी और चमकता हुआ निकलेगा जब तू इसे बाहर निकालेगा। फी तिसी आयातिन इला फिरऔन व कौमिही, ये दो निशानियां जो हैं उन 9 निशानियों में से हैं जो अल्लाह ताला ने फिरऔन और उसकी कौम की तरफ जाहिर की थी। 9 निशानियां हैं, और भी निशानियां हैं, वो और जगहों पर उनका तज़किरा आया है कि भरे मजमे में जादूगरों को शिकस्त हुई, ये एक निशानी थी। इसी तरह से टिड्डी दल का अजाब आया, पूरे मिस्र पर कहत की कैफियत तारी हुई। इसी तरह से मेंढकों का अजाब उन पर भेजा गया।
خون کا عذاب ان پر بھیجا گیا، سرسریاں جو ہیں ان کے گندم کے اندر، یعنی جو ان کا غلہ تھا اس میں وہ پڑ گئیں، جوؤں کا عذاب ان پر آیا، یعنی یہ مختلف نشانیاں تھیں۔ اور یہ عذاب جو آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ان کو باخبر کرتے تھے کہ اب تم پر یہ آنے والا ہے، اور پھر وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو آپ اپنی دعا سے اس کو ہم سے ٹالیں اور پھر ہم مان لیں گے آپ کی بات۔ لیکن جب وہ ایسا ہو جاتا تو پھر دوبارہ ہٹ درمی دل پہ آ جاتے تھے۔ تو ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بڑے فاسق لوگ ہیں، یعنی نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پس جب ہماری نشانیاں اس کے پاس آئیں، مبصرتاً، بڑی واضح نشانیاں، یعنی کوئی شک نہیں تھی، ایسی واضح نشانیاں تھیں جن کو دیکھ کر ایک عام سمجھ کا آدمی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو یہ نشانیاں پیش کر رہے ہیں، ان پر کسی ما فوق الفطرت قوت کا ہاتھ، یعنی اللہ جو صاحب قدرت ہے اس کائنات میں، اس کی مدد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ موسیٰ کا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ کس طرح سے دیکھیں، ہر درمی کا ثبوت دیا انہوں نے۔ وجحدوا بها، اور وہ اس کا انکار کر گئے، ٹھکرا دیا انہوں نے ان نشانیوں کو۔ واستيقنتها انفسهم، حالانکہ ان کے دل اس کی طرف قائل ہو چکے تھے، دل میں یہ تاثر آیا تھا کہ یہ تو بہت ہی باکمال چیز ہے جو کچھ ہوا ہے۔ ظلم و علوا، ظلم اور تکبر، غرور کی بنیاد پر وہ جھٹلا بیٹھے ان ساری نشانیوں کو، اور ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا انہوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان مفسدوں کا، یعنی جنہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ان نشانیوں کو ٹھکرا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ کس طرح سے انہوں نے بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی حالات درپیش تھے، تو توجہ دلائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ سبق حاصل کرو۔ آخرت یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت کا سامان ہے۔ آگے دو اور نمونے بھی آئیں گے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمونہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، اور ایک جو ہے ملکہ سبا کے حوالے سے، اور پھر آگے جو ہے ان کو نصیحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔